السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ سالگرہ منانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت میں بسر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کی تخلیق ہی اس لیے کی ہے کہ یہ ہماری بندگی کریں۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی اور موت کا تصور بھی اسی لیے رکھا ہے تاکہ پرکھا جا سکے کہ نیک اعمال میں آگے کون بڑھتا ہے۔ لہٰذا اگر تم جنت کی نہر سے پانی پینا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو جنت کے طرف لگنے والے اس مقابلے کی دوڑ میں آگے بڑھاؤ۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر تم لوگ دنیا کی دوڑ میں پیچھے لگ گئے اور پہلی اقوام کی طرح تم نے مال و دولت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو یاد رکھنا پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر عذاب بھی نازل کریں گے۔ اور اس حوالے سے جب ہم اپنی زندگیوں کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں بے شمار ایسی بے توجہی اور بے ضابطگی نظر آتی ہے جس کا اس زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی طلب کریں۔ سالگرہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو لوگ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی سر انجام دیتے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں فضول خرچی بھی ہے، اس میں اسراف ہے، اس میں بسا اوقات جب ہم اس کی اجازت کو عام کر دیتے ہیں یا اس کو نرم انداز میں لیتے ہیں تو لوگ اس چھوٹی سی اجازت سے بہت بڑا دروازہ اپنے لیے کھول لیتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا لب لباب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت نے اس کو پیدائش عطا فرمائی ہے اور اس کی زندگی کا ایک سال گزر گیا ہے تو اسے یہ یاد کرنا چاہیے کہ اس ایک سال میں اللہ کے کتنا قریب ہوا ہوں۔ اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اس ایک سال میں اللہ رب العزت کے دین کو کتنا سیکھ پایا ہوں، میں اس ایک سال میں قرآن کے کتنے حصے کو اپنے سینے میں جگہ دینے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ہمیں تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ سالگرہ والی چیز تو میرا بھائی بعد میں آئے گی، ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے۔ اگر ہم انہی کاموں میں پڑ جائیں، سال کے بعد جو ہے وہ اس خوشی کو منا لیں تو میرا بھائی ٹھیک ہے، آپ خوشی منائیے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی میں وہ نکھار تو لے کر آئیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے اندر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس لیے میرا بھائی آپ دین اسلام کے اوپر پہلے توجہ دیں، اس کے بعد اس طرح کے کاموں کی طرف اگر بندہ آ جاتا ہے تو پھر بندے کو سمجھ خود بخود آنے لگ جاتی ہے کہ ان کاموں میں اصل حقیقت کیا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام آدمی کا حسن اور اسلام کا حسن، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو، فضول کاموں کو ترک کر دے، ان کو چھوڑ دے۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ ایسے کاموں میں نہ پڑے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔